السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم پڑھنے والے ہیں مہینوں کے نام اور دنوں کے نام۔ اس سے پہلے آپ کو مفردات آتا تھا، ایک پیج آپ کا درس رہتا تھا، حوار، کنورزیشن، جو بھی نام کہہ دیجیے۔ اس کے بعد اس میں جو مشکل الفاظ رہتے تھے اس کو فوٹو کے ساتھ بتایا گیا، تو وہاں سے مفردات رہتا، یہاں صرف مفردات ہی ہے۔ اس پیج پر مفردات کے ساتھ ایک لفظ کا اور اضافہ کیا، اضافیہ۔ کیا مطلب ہوا اضافیہ کا؟ ایکسٹرا. اضافی، ایکسٹرا، نا، الفاظ، کلمات جو آپ کے درس میں، جو آپ کے کنورزیشن میں نہیں، اضافی طور پر بتائے جا رہے ہیں۔ تو دو اہم چیزیں اس پیج پر ہیں، ایک تو اسماء الشہور، منتھ کے نام، مہینوں کے نام، لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ ایک مہینہ آپ کو ایسا بنا کر دکھایا گیا۔ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. 12۔ ان میں سے ایک مہینے کا نام، جو عربی کا پہلا مہینہ، اس کا نام دیا محرم۔ بہتر ہوگا آپ جس کو یاد ہے، بہتر نہیں یاد ہے تو تمام مہینوں کے نام یاد کر لیجیے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر۔ اور اس سے متعلق نشید بھی ہے، یعنی عربی کے نشید، عربی پوئم، اس کو آپ پڑھ کر، سن کر اچھے سے، آسانی سے یاد کر سکتے ہیں جن کو نہیں یاد ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس میں، ایام الاسبوع، ڈیز آف دا ویک، یہ یاد کرنا ہے۔ سب، احد، اثنین، ثلاث، اربعاء، خمیس، جمعہ، کتنے دنوں ہیں ہفتے میں؟ 7، 7 ایام، 7 days، یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ بلکہ پورے پیج میں اسی کی مشق ہے، یہ جو پورا پیج ہے، ایام الاسبوع۔ ایام الاسبوع کا مطلب ہفتے کے جو 7 دن ہیں، ان دنوں کے نام۔ آپ کو کیلنڈر بنا ہوا ہے یہاں پر، تقویم کیلنڈر محرم، ایسا آپ تقویم بنانے کی کوشش کریں ہوم ورک کے طور پر۔ جیسے ابھی جو مہینہ شروع ہے، ذوالقعدہ، محرم سے پہلے والا مہینہ، تو یہاں کے کیلنڈر کے اعتبار سے، یہاں کے تقویم کے اعتبار سے آپ ایسا بنا سکتے ہیں۔ اور شروع کریں گے سب سے، یا احد سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ مین ہے کہ یہ ترتیب نہیں، سب، احد، اثنین، ثلاثہ، اربعاء، خمیس، جمعہ۔ بعض لوگ احد سے شروع کرتے ہیں، پھر اثنین، ثلاثہ، اربعاء، خمیس، جمعہ، پھر ان کے یہاں سبت آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کو مہینے کا تاریخ لکھو، مہینے کی تاریخ: واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ عشرہ تک پڑھے آپ لوگ؟ جی سر. عشرہ تک پڑھ، ہاں۔ احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ، اربع عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبع عشرہ، ثمانیہ عشرہ، تسعہ عشرہ، عشرون۔ پھر واحد و عشرون، اثنان و عشرون، ثلاثہ و عشرون، اربع و عشرون، خمسہ و عشرون، ستہ عشرون، سبع عشرون، ثمانیہ عشرون، تسعۃ و عشرون، ثلاثہ۔ یہ اتنا ہم نہیں، اہم چیز اس پیج پر آپ کو دنوں کے نام یاد کرنا، اس لیے آپ غور کریں گے اس پیج پر دنوں کے نام کو متعدد طریقے سے مشق کرائی جا رہی ہے، پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ ہاں، کس کو عربی کے دن کے نام یاد ہے؟ پڑھیے یہاں سے نام: سب، احد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمیس، جمعہ۔ کتنے دن ہیں ہفتے میں؟ کم ایام فی الاسبوع؟ 7 days سر. نام 7 days۔ شروع کہاں سے کر رہے ہیں ہم اس بک میں؟ سبا سے شروع۔ کہاں سے شروع ہے؟ سبا سے۔ ابھی میں دائرہ بنا رہا ہوں، ایک طالبہ پڑھیں نام۔ ہاں، کوئی بھی ایک طالبہ پڑھیں نام۔ السبت، نام، الأحد، نام، الاثنين، نام، الثلاثاء، نام، الأربعاء، نام، الخميسة، نام، الجمعة. نام، ممتاز۔ دوسری کوئی طالبہ پڑھیں گے اس کے علاوہ؟ نام۔ السبت. السبت، سبتا نہیں پڑھیں گے، السبت یا السبت، سب کے اخیر میں یا تو پیش پڑھیں گے یا تو ساکت۔ نام، الأحد. نام، الاثنين. نام، الثلاثاء. نام، الأربعاء. نام، الخميس.
نعم الجمعة. نعم. ابھی میننگ بھائی آپ ہی بتاؤ. نعم. نعم. Saturday, نعم. Sunday, نعم. Monday, نعم. Tuesday, نعم. Wednesday, نعم. Thursday, نعم. Friday. نعم. یہ آپ کو دنوں کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے. آگے صفحہ میں اسی چیز کی مشق کرائی جا رہی ہے الگ الگ طریقوں سے. یہاں لکھا ہوا آپ کو اکمل ایام الاسبوع. اکمل ما معنی اکمل؟ ما معنی اکمل ایام الاسبوع؟ اکمل کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرو، کمپلیٹ کرو. یہ فیل ان دا بلینک. 3 دن کا نام لکھا ہوا ہے اور 4 چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے. نام سبت کے بعد کیا لکھیں گے یہاں پر؟ الأحد. الاحد. یہ میں لکھ رہا ہوں، آپ کم سے کم اپنے نوٹ بک میں سب لوگ لکھیں. ٹھیک ہے، اور نوٹ بک نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس بک آپ نے ہارڈ کاپی ہے تو بک پر لکھیں گے سب سے بہتر ہے. لیکن عربک کے مہینے کیا نام ہے، ہفتے کے دنوں کے جو نام ہے جمعہ سبت یا سبت احد یا احد اثنین، تو جو بھی شروع کرتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے. نام السبت الاحد الاثنین. بعدہ بعد الاثنین ثلاثة. الثلاثاء. الثلاثاء. الثلاث. نعم بعد الثلاثاء الأربعاء. العربية. الاربعاء. الأحد بعد الاثنين. الاربعاء الخامسة. الأحد الخميس. الاثنين. الخميس. ہو گیا. یہ جی. آپ کو یاد کرنا ہے. ابھی السبت. کوئی ایک طالبہ پورا پڑھ کے سنا ہے سب سے لے کے جمعہ تک. نعم. السبت. السبت. الأحد. نعم. نعم. الاثنين. نعم. الثلاثاء. نعم. الأربعاء. الخميس. الجمعة. نعم. دوسری طالبہ پڑھیں. السبت. الأحد. الاثنين. الثلاثاء. العربية. الخميس. الجمعة. بس ممتاز ماشاء اللہ. ابھی دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے التدریب الثانی. اوپر یہ تدریب اول تھا. ما معنی تدریب اول؟ تدریب اول مینس Exercise. Type 1. exercise number 1. التدریب الثانی بعد نقرہ التدریب الثانی سیکنڈ ایکسرسائز. تمرین نمبر 2، مشق نمبر 2. اس میں کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے لیکن اسی چیز کو آپ سمجھیں گے. یہاں آپ کو ترتیب سے لکھنا ہے. ایک لکھ دیا گیا، سبت لکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، اوپر یہ ترتیب سے نہیں ہے، یہ ترتیب سے نہیں ہے، یہ ترتیب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک پہلا لکھ دیا گیا سبت. سبت کے بعد کیا آئے گا بتائیے؟ الأحد. الاحد. نعم. بعد الاحد الاثنين. 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 یہاں دونوں برابر ہو جا رہے ہیں. ہاں. اس کے بعد الثلاثاء. الثلاثة. نعم. بعده العربية. الاربعاء. بعدين الخميس. الخميس. نعم الخميس. الجمعة. الجمعة. نعم سب احد اثنين ثلاثاء اربعاء خميس جمعہ. کس کو پوچھنا کچھ میں؟ شيخ. سب کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ یاد کر لیں گے نا. جی شيخ. جی. إن شاء الحمدللہ. التدریب الثالث ایکسرسائز نمبر 3. اشر الى السورة التي تسمعه. کیا مطلب ہے؟ Circle کرنا ہے. ہاں. Point اليوم out الذي کرنا تسمعه، ہے. جس دن کا نام آپ سن رہے ہیں اس کو دائرہ بنانا ہے، اس کو دائرہ بنانا ہے.
नाम। तभी आपको कहाँ करना है ये काम? तदरीब 40 पर। देखिए जरूरी नहीं कि मैं सबको बोलूँ, हो सकता है सबको बोलूँ। बहरहाल शुरू करते हैं। अल जुमुआ, ये आपको करना है। उधर से एक तालिबा फिक्स नहीं वो करे। अल जुमुआ, दायरा बनाइए तदरीब 40 पर। नाम मुमताज। अल इस्नैन, अल खमीस, अल खमीस। नाम अल अरबिया। नाम। यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना, उस्ताद बोले आप उनको ऐसा करना। अब हाँ, बस काफी। यहाँ पर क्या था तदरीब 40 में? आपको कुछ भी नहीं करना था, पेंसिल का इशारा करना था। तदरीब राबे में ऐसा नहीं है। जिसको उस्ताद ऐसा दायरा बनाएंगे वो आपको बोलना है वही नंबर, सॉरी है वही दिनों के नाम ही। सब्त, अहद, इस्नैन, सुलासा, अरबिया, खमीस। बस थोड़ा सा तरतीब आगे पीछे होगी, तरीका अलग अलग कर दिया गया। तो इस पेज में कुल 4 तदरीबात है, सब में उसी चीज को सिखलाया गया। डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के नाम। ठीक है। अब यहाँ पर तदरीबात राबे में क्या करना है? उस्ताद जिसको इशारा करेंगे उसको आपको बोलना है। कुल अल-यौम अल्लज़ी युशीरु इलैहिल मुदर्रिस। उस्ताद इशारा करेंगे और आप बोलेंगे इस फोटो का नाम क्या है? नाम, नाम, सुरा। الجمعة الجمعة नाम, अलान, السبت السبت असब। नाम, الأربعاء الأربعاء नाम, अलान, الاثنين الاثنين नाम, अलान, الثلاثاء الثلاثاء नाम, الأحد नाम। الخميس मुमताज। कौन है इसमें जिनको पूरा याद है दिनों के नाम, वो सुना सकते हैं? कोई السبت सवाल नहीं इसमें इस पेज में? नाम, الأحد नाम, الاثنين नाम, الثلاثاء नाम, الأربعاء नाम, الخميس الجمعة नाम। मुमताज। कोई तालबा और? السبت हम्म, الأحد हम्म, الاثنين الثلاثاء العربية الخميس الجمعة नाम। मुमताज। अब फिर एक मतलब इस पेज पर गौर कीजिए। इस पूरे पेज में क्या सिखाना चाह रहे हैं आपको? यहाँ से अकमिल अय्यामुल उसबू, क्या सिखाना चाह रहे हैं? खुलासा क्या? अकमिल अय्यामुल उसबू, हफ्ते के दिनों के नामों को क्या करो? कंप्लीट करो, दिनों का नाम। दूसरा तरीका रत्तीब, यानी लिखा हुआ तरतीब से नहीं, अरेंज इन ऑर्डर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तदरीब 40, यहाँ पर क्या है? अशिर इलल यौम अल्लज़ी तस्माउहु। उस्ताद इशारा करेंगे, सर्कल करेंगे, उसके बाद नहीं नहीं, यहाँ उल्टा। अशिर इलल यौम अल्लज़ी तस्माउहु, उस्ताद बोलेंगे, आपको इशारा करना है। चौथा उसका उल्टा है। कुल अल यौम अल्लज़ी युशीरु इलैहिल मुदर्रिस। उस्ताद ऐसा दायरा बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, आपको बोलना है, कहना है। तो सारी चीजें तकरीबन हो चुकी है। किसी का कुछ सवाल है यामुल उसूल में, वरना फिर आगे देखते हैं। No, sir. No sir हाँ, चलिए आगे बढ़ते। अतराकीब अन्नहविया, अतराकीब अन्नहविया अल वहदा सालिसा। दो वहदात आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें आपको अंदाजा होगा कि एक दर्स के बाद फिर तराकीब नहविया आते हैं। एक दर्स, या ये कहिए कि हर वहदा में जो 2 दर्स, किसी में 3 दर्स के बाद तराकीब नहविया आते हैं। तो यहाँ पर क्या तरीका है?
طریقہ وہی ہوتا ہے جو آپ درس میں پڑھے ہوتے ہیں، اسی ایک سوال کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس جیسی اور مثالیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ تقریباً لینگویج کے اکثر کتابوں میں یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ کیا ہے تدریب ہے؟ التراکیب النحویہ، نحویہ means عربک گرامر کی ترکیبات۔ تبادل السؤال و جواب مع ضمیر، اپنے دوست کے ساتھ سوال و جواب کا تبادلہ کرو، آپ پوچھو اور جواب دیں یا اس کا اپوزٹ۔ ایک پہلی مثال سمجھنے کی، ٹھیک ہے؟ پہلی مثال سمجھیں گے تو اسی طرح نیچے کی 4 مثالوں کو آپ بولیں گے۔ پہلا سوال، ہاں پڑھیں گے، سوال کون پڑھیں گے؟ ہاں هل تسكن في بيت؟ نعم نعم أسكن في بيت. نعم، اقرأي مرة ثانية۔ هل تسكن في بيت؟ نعم، نعم أسكن في بيت. ممتاز۔ اب یہاں سے آپ کو سمجھ لینا، دیکھیے سوال جب ہو رہا ہے تو حل کا ہو رہا ہے، سوال کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ هل حل کے ذریعے۔ نام کے ذریعے جواب دیا جائے، یا جواب کس کے ذریعے ہے؟ کس لفظ کے ذریعے؟ نعم. نعم. نام کے ذریعے۔ باقی میں کوئی تبدیلی نہیں، سوال کے لیے تا آ رہا ہے، جواب کے لیے آ رہا ہے، باقی کوئی تبدیلی ہے؟ نہیں سر. نہیں. بلکہ اسی میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے طلبا کو، تا اور آ کا استعمال کرنے میں۔ تو هل تسكن فی بیت، کیا مطلب هل تسكن فی بیت؟ کہ آپ گھر میں رہتے؟ نعم اسکن فی بیت، ہاں میں گھر میں رہتا۔ جو فوٹو آپ کو بیت کا فوٹو بنا ہوا، ٹھیک ہے؟ ایک مطلب پہلے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا، پھر اس کے بعد جملے میں ڈالتے ہیں۔ نعم بیتن، شقتن، بیتون حی الجامع، پڑھیے نہیں یہ چھوڑ مختصر، حی المطار بیتن، تو یہ بیتن ریپیٹ ہو چکا ہے یہاں پر، یہ بیتن، تو اس کو دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں، یہ اسی سے متعلق سوال ہے یہاں پر۔ تو کل 3 فوٹو جس پر ہم کو بولنا ہے، دوبارہ میں پڑھتا ہوں، ابھی سنیے، جملہ والا رہے تو آپ پڑھیے۔ بیتن، یہاں بھی لے لیتے، شقتن، حی الجامع، حی المطار۔ ما معنی شقتن؟ روم. فلیٹ۔ فلیٹ. حی الجامع، یونیورسٹی. یونیورسٹی. حی، حی ایریا، سٹی کا علاقہ۔ آگے حی المطار، ایئرپورٹ. ایئرپورٹ ایریا نام۔ ابھی آپ غور کیجیے، یہاں پر صرف بیتن لکھا تھا اور اس طرح ڈھال دیا گیا التسکن فی بیت، وہ تھا نام۔ ابھی ایسا ہی بولتے ہیں شقہ پر۔ اب غور کیجیے، اوپر جو لفظ تھا بیت یہی بدل جائے گا، اس کی جگہ پر یہ آ جائے گا، سب میں ایسا رہے گا نام۔ کوئی بتائیں گے شقہ اوپر کیسے بولیں گے؟ سوال جواب۔ هل تسكن في شقة؟ نعم ممتاز، نعم أسكن في شقة. ممتاز، نعم۔ الان حی الجامعہ، سیم وہی طریقہ۔ هل تسكن في حي الجامعة؟ نعم، جواب۔ نعم أسكن في حي الجامعة. نعم، ثالث حی ه- المطار، کیسے بولیں گے یہاں پر سوال؟ هل تسكن في حي المطار؟ نعم، جواب۔ نعم أسكن في حي المطار. نعم، ما معنی حی المطار؟ airport area. ایئرپورٹ. ایئرپورٹ ایریا. ممتاز ممتاز، بیتن گزر چکا۔ ابھی ایک مرتبہ اور میں بولتا ہوں، بلکہ سوال جواب میں دونوں پڑھ دیتا ہوں۔ حل تسکن فی بیت، یہ تو آپ کو ڈن ہے، اور یہی طریقہ پوری کتاب میں، ایک مثال کا جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب برابر آپ کو موجود ہے، ٹھیک اسی طرح یا اسی جملے جیسے، کہیں پر صرف سوال، کہیں پر صرف جواب، کہیں پر ایک سوال ایک جواب، کہیں پر 2 سوال 2 جواب، آپ کو ایسا کرنا ہے۔ نعم شقۃ، هل تسكن في شقة؟ نعم أسكن في شقة. حي الجامعة، هل تسكن في حي الجامعة؟ نعم أسكن في حي الجامعة. حي المطار، هل تسكن في حي المطار؟ نعم أسكن في حي المطار. نعم، اس میں کچھ پوچھنا کسی کو؟ نہیں سر. کوئی ڈاؤٹ اس میں کسی کا؟ کوئی مشکل لفظ نہیں، شقہ پہلے گزر چکا، حی الجامعہ، حی المطار گزر چکا ہے، هل تسكن، هل أسكن یہ بھی پہلے گزر چکا۔ ہاں واضح ہے درس؟ جی. You ہاں start. اگلے تدریب صاحب، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاتی جملن کما فی المثال، یہ نیچے جو جملے ہیں ان کو
ان جیسے جملوں کو آپ کو بولنا ہے، اور سب میں آپ کو یہ چیز غور کرنا ہے، یہ جو فوٹو ہے اسی فوٹو کے مطابق بولنا ہے، اور آپ کو یہاں پر غور کرنا ہے۔ شقہ کو کس طرح بول دیا انہوں نے، شقہ کو کس طرح بولا، اس کو غور کرنا، اسی طرح آپ کو سب میں بولنا ہے۔ شقہ کا معنی تو بتایا جا چکا، ما معنی شقہ؟ flat. ایٹ پلیٹ۔ اس پہ اضافہ کیا، اريد شقة من فضلك، اريد شقة من فضلك، یعنی شقہ سے پہلے اریدو کا اضافہ، اور شقہ کے بعد من فضلک کا اضافہ، سمجھ گئے نا؟ یہ اس میں بہت زیادہ ادب ہے، اور آپ کم طور پر آپ بول سکتے ہیں اريد شقہ، اريد سجادہ، اريد مرآ، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بولیے، پڑھیے، یہ پڑھیے ابھی، اريد، اريد شقة من فضلك. ہاں شقہ ہو گیا، نام، بعدین سلاجہ کیسے بولیں گے یہاں پر؟ اريد ثلاجة من فضلك. نام ممتاز، سائس، اريد سجادة من فضلك. نعم بعده، اريد ستارة من فضلك. ستارة، ستارة، ستارة. نعم بعده، اريد مرآة من فضلك. مرآة، حمزہ پر کیا کہیں مد رہے گا، جی مرآة، سر، مرآة نہیں، اوکے. اريد اگلا کون ہے؟ نعم نعم، اريد أريكة من فضلك. ہاں، کیا مشکل پیش آئی آپ کو پڑھنے میں؟ نہیں آ گیا سر. ہاں ٹھیک، آگے آتے ہیں ابھی، اگلا سوال جواب ہے، دو سوال دو جواب، ٹھیک ہے؟ آپ کو کچھ فوٹو بنے ہوئے، اور یہاں یہ پر یہ سکھلانا اصل مقصود ہے کہ لا کے ذریعے کیسے جواب دیں گے۔ یہ پڑھی، بیتن، بیتن، پڑھیے استاد کے ساتھ، بيت. نعم بعدين شقتن۔ شقة. اب دیکھیے آپ کو سوال کیا جائے گا، جواب آپ کو نعم میں نہیں دینا ہے، سوال ہوگا حل کے ذریعے، جواب آپ کو نعم میں نہیں دینا ہے۔ جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ بولیں نہیں میں کھانا کھا رہا ہوں، کیا آپ سو رہے ہیں، نہیں میں جاگ رہا ہوں۔ یہ جواب کیسا دیا گیا؟ منفی جواب، نگیٹو جواب۔ ایک جواب ہوتا مثبت، کیا آپ پڑھ رہے ہیں، ہاں میں پڑھ رہا ہوں، کیا آپ سو رہے ہیں، ہاں میں سو رہا ہوں، کیا آپ فلائٹ پر بیٹھے ہیں، ہاں میں فلائٹ پہ بیٹھا ہوں، کیا آپ ٹرین سے جا رہے ہیں، ہاں میں ٹرین سے جا رہا ہوں، کیا آپ بائک سے جا رہے ہیں، ہاں میں بائک سے جا رہا ہوں۔ اس کو مثبت جواب کہتے ہیں۔ منفی جواب میں، یعنی جب نگیٹو جواب دینا ہے تو آپ کو اللہ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ چلیے ابھی شروع کرتے ہیں آگے۔ ہاں بیت اور شقہ ہو چکا ہے، پہلا جو اس کو بولا جائے گا سوال کے لیے، کیا آپ یہاں رہتے بیت میں، تو جواب لے گا نہیں، لا اسکن فی شقہ۔ ہاں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیجیے، کیسا یہاں پر جوڑی پہ بیٹھے گی؟ ایک جملے کے لیے دو فوٹو آپ کو چاہیے، یا ایک سوال جواب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دو فوٹو چاہیے۔ نعم پڑھیے سوال، سوال جواب دونوں، نعم نعم هل پڑھیے، حل تسکنو، تسكن في الجامعة؟ لا هل پہلے تسكن یہ في پڑھیے، الجامعة؟ لا حل تسکنو فی بیت، ابھی جو میں نے دائرہ بنا پہلا اس کو جو لکھا ہو پہلے اس کو پریکٹ کریں تاکہ اس طرح آپ کو أوكي. بولنا آسان ہو جائے۔ نعم نعم أوكي. حل تسکن، هل تسكن في البيت؟ لا نعم أسكن في الشقة. شقہ، ممتاز۔ آگے پھر آتے ہیں، آگے پھر اس کا اپوزٹ ہے، یہاں پر بیت پہلے تھا، یہاں پر شقہ پہلے، کیسا بولیں گے یہاں پر؟ آپ کو دو دو فوٹو لینا رہے گا، پہلے فوٹو أوكي. پہ آپ سوال کریں گے، دوسرے فوٹو پہ جواب رہے گا۔ نعم کون بتائیں گے؟ هل تسكن في الشقة؟ نعم لا أسكن في البيت. ہاں نعم حی الجامعہ حی المطار، اس کو کیسا بولیں گے؟ هل نعم تسكن في الجامعة؟ فی لا حی الجامعہ، فی حی في الجامعہ، حي. sorry. هل نعم تسكن في الحي الجامعة؟ لا نعم أسكن في حي المطار. نعم ممتاز۔
आगे फिर 2 फोटो और है, कुल 4 फोटो, लेकिन वो 2 बन जा रहा है नाम। यहाँ पर हल देखिए मक्का पहले, तस्कुन यहाँ पर मदीना पहले, तो उल्टा रहेगा जवाब नाम। हल हल तस्कुनु फिल मक्का ला फिल मक्का अस्कुनु नहीं, फिल फिर मदीना मक्का पर अलिफ लाम नहीं रहेगा नाम। फी नहीं, आवाज मुझे नहीं आई। हल तस्कुनु फी मक्का, हल तस्कुनु फी मक्का ला नाम जवाब अस्कुनु फिल मदीना मुमताज, नाम सूरा अखीरा लास्ट फोटो। हल तस्कुनु फिल मदीना ला अस्कुनु फिल नाम। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर? यहाँ पर सवाल जवाब का एक अलग उसलूब बताया जा रहा है। वो उसलूब है नफी का। जो आपसे पूछा जाए आप उसको नफी में जवाब देना। एक उसलूब रहता है सवाल का, सवाल वाला थोड़ा आसान रहता है छोटे बच्चों के लिए। कि आप काफी पी रहे? हाँ मैं काफी पी रहा हूँ। क्या आप पानी पी रहे? हाँ मैं पानी पी रहा हूँ। क्या आप आबे दमदम पी रहे? हाँ मैं आबे दमदम पी रहा हूँ। एक ऐसा मुस्बत। मनफी क्या है? जो सवाल किया जाएगा वो जवाब नहीं, उसका अपोजिट। क्या आप चाय पी रहे हैं? नहीं मैं काफी पी रहा हूँ। क्या आप लखनऊ जा रहे हैं? नहीं मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। क्या आप मक्का जा रहे हैं? नहीं मैं लंदन जा रहा हूँ। ये जवाब कैसा है? मनफी जवाब, नेगेटिव निगेटिव। मंफी जवाब यहाँ जो आपको ये दर्स पूरा पढ़ रहे हैं, ये दर्स, ये तदरीब, इसमें ऐसा ही है। हल तस्कुनु फी शख्स का क्या जवाब है? नाम के जरिए या ला के जरिए? ला ला के जरिए। ला अस्कुनु फी बैत, हल तस्कुनु फी मक्का, ला अस्कुनु फी मदीना, हल तस्कुनु फी हय जामिया, ला अस्कुनु फी हय मतार, हल तस्कुनु फी मदीना, ला अस्कुनु फी मक्का। हाँ, अभी कुछ पूछना पूछ सकते। हल तस्कुनु, हल तस्कुनु, मा माना हल तस्कुनु? हाँ ये बताइए अभी। तुम रहते हो। हाँ, क्या तुम रहते हो, क्या आप रहते हैं? कहाँ पर? फी बैत, बैत में। क्या आप बैत में रहते हो? जवाब क्या है? ला। मा माना ला? नहीं नहीं नहीं। नहीं। अस्कुनु फी शक्का, मैं बैत में नहीं रहता हूँ, मैं शक्का में रहता हूँ। सब में ऐसा बोलेंगे। अल तस्कुनु फी मक्का, जवाब ला अस्कुनु फी मदीना। ना, किसी का सवाल कुछ इसमें? नहीं नो सर। सर। ना, खलास। कंटिन्यू कर लें इसको या रुकते हैं? जैसे आपकी सहूलत है। तदरीब राबे कंटिन्यू करें? ये कंटिन्यू हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करना है। अच्छा देखिए, पहले हम चीज समझिए कि वहदा राबिया, ठीक है, इसमें जो चीजें होती हैं सकन में, उससे मुतालिक चीजें आपको बताई जा रही। माज़ा तुरीदु लिगुरफतिन नौम, ये पढ़े हम दर्स में। गुरफतुन नौम के लिए क्या चाहिए, बेडरूम के लिए क्या चाहिए? जवाब क्या था? उरीदु सितारा, यही जवाब था। अच्छा इसमें बार बार देखिए, तो मा जमीरिक, आप अपने दोस्त का, जो भी जिसके साथ आप पढ़ रहे हैं, आप उसे सवाल जवाब कीजिए। तो क्या बताया? गुरफतुन नौम सितारा, माज़ा तुरीदु लिगुरफतिन नौम, जवाब उरीदु सितारा। ठीक है, सवाल जवाब है। माज़ा तुरीदु लिल मतबख, जवाब क्या होगा? हाँ कौन बताएंगे? उरीदु तल्लाजा। मुमताज। अगला सवाल। माज़ा तुरीदु लिल हम्माम, उरीदु उरीदु और वाना। सफ़ान। ये सज्जा शुरू में आपको माज़ा तुरीदु बोलना है, हर सवाल के शुरू में, जवाब में उरीदु बोलना ना। الآن ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ उरीदु उरीदु अरीका। अरीका। ممتاز. ماذا تريد لغرفة النوم؟ उरीदु 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 शरीरा। शरीक। शरीरा لا. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ उरीदु उरीदु सज्जादा। ज्यादा। सज्जादा ماذا تريد للمطبخ؟ उरीदु उरीदु फुरना। फुरना। نعم. अभी कुछ सवाल का इसमें कुछ सुना है? कितने फोटो यहाँ पर कुल? 6। आप यहाँ पर गौर कीजिए, ये चीज उस जगह पर रहती। जैसे अभी मैं दोबारा अभी लेता हूँ। सल्लाजा कहाँ पर रहता है? बोलिए। मतलब सखान कहाँ पर रहता है? हम्माम। हम्मा ना। अरीका कहाँ पर रहता है? गुरफतुल गुरफतुल जुलूस। जुलूस ना। सिटिंग रूम। शरीर
غرفة غرفة النوم النوم سجادة. غرفة غرفة الجلوس الجلوس نعم. فرنا. مطبخ المطبخ हाँ, अभी कोई सवाल इसमें? नहीं उस्ताद जो जिस जगह का है उसके साथ आप माजा तुरीदो लगाएंगे, माजा तुरीद, जवाब में उरीदो लगाएंगे, ये सबसे आसान है। रुकते फिर यहीं पर। नक्तफी बिहादिल कद्र। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे फिर यहाँ